الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيدخل أحد من أمتك جنة بغير حساب؟ قال: من ذكر ذنوبه فبكى. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: بس تو اسم ربک، اپنے رب کا نام لیجیے، ذکر کیجیے اپنے رب کے نام کا. یاد رکھ، اس کائنات میں جتنے بھی معاملات ہیں اور میری اور آپ کی اللہ تک جو پہنچ ہے وہ اللہ کے ناموں کے ذریعے، اللہ کی ذات تک اس کے نام پہنچاتے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے خوبصورت نام ہیں جن سے اللہ کو پکارو، کیونکہ ذات الہی جو ہے اس تک ایسے بندے کا پہنچ جانا آسان نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے نام ہم عطا فرمائے، ذاتی نام بھی عطا فرمائے، صفاتی نام بھی عطا فرمائے. ہم جتنے بھی نام اللہ کے لیتے ہیں، یا ذاتی نام ہوتے ہیں یا صفاتی نام ہوتے ہیں، تو فرمایا پیغمبر سلام کو حکم ہو رہا ہے کہ وذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام لیجیے. اور رب کہا، رب یعنی محبت سے لیجیے، کیونکہ اس نے تمہیں پالا ہے. یعنی یہ ذکر کرنے اور نام لینے کا بھی طریقہ بتا دیا کہ تم نے کیسے نام لینا ہے، رب سمجھ کر. جس طرح انسان اپنے ابا کا نام لیتا ہے تو کتنے پیار اور محبت سے لیتے ہیں، اماں کا نام لیتا ہے، بیٹے کا نام لیتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ربوبیت اور پالنے کا تعلق ہے. اللہ فرماتے وذکر اسم ربک، اپنے پالنے والے کا نام لیجئے. وتبتل الیہ تبتیلا، اور ساری مخلوق سے منقطع ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیے. یہ زندگی گزارنے کا اصول ہے دراصل، کہ انسان قلبی طور پر، روحانی طور پر پورے عالم سے منقطع ہو. سب کے ساتھ تو ہوگا، کام بھی ہوں گے، لیکن اس کا جو دل ہے وہ مولا کے ساتھ ہو. ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہو، یا صبر کر رہا ہو، یا شکر کر رہا ہو، یا توبہ کر رہا ہو. تین ہی کام ہیں بندے کے، یاد رکھو. اچھے حالات ہیں، شکر کر رہا ہے، دل سے شکر کر رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے، دیکھو یہ کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا. یہ صبر کر رہا ہے. مشکل آ گئی، کام پورا نہیں ہوا، صبر کرتا ہے، بے مارے اللہ اسی پر، اگر اللہ خوش ہے ہم بھی خوش. یا اپنے گناہوں پر استغفار کر رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، بہت خطا کی، بہت بری زندگی میں نے بسر کی. یاد رکھو، انسان کتنا بھی اونچے درجے پر چلا جائے، توبہ استغفار سے مستغنی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہر آدمی کا جو مقام ہوتا ہے اس مقام کے تقاضے بھی اونچے ہوتے ہیں، یاد رکھو.
مقام کے تقاضے بھی اونچے ہیں۔ اس لیے بزرگوں کے ہاں یہ جملہ بڑا مشہور ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ ابرار کہتے ہیں نیک لوگ، اور ابرار بہت اونچے درجہ ہے نیکی میں۔ ان الابرار لفی نعیم، ابرار نعمتوں میں ہوں گے ابرار، لیکن مقربین وہ ہیں جو درباری لوگ ہیں، بالکل دربار کے لوگ ہیں۔ ہم وقت اللہ کی درگاہ میں لیتے، ایک لمحہ بھی اللہ کے دربار سے نکلتے نہیں، ہر وقت ان کا اللہ کی حضوری میں، ہر وقت حضوری میں۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے بھی اپنے آپ کو دربار الہی سے غائب ہو جائیں یا ان کا دل کسی اور متوجہ ہو جائے تو وہ رو رو کر توبہ استغفار ایسے کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کر لیا۔ تو جملہ ہے کہ حسنات الابرار کے ابرار لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں، اگر اتنی نیکیاں مقربین کریں تو اللہ ناراض ہو جائے کہ تم نے کیا نیکی کی، حالانکہ نیکی ہے، لیکن مقربین سے جو تقاضا ہے، ابرار سے وہ تقاضا، ابرار سے جو تقاضا وہ صالحین سے نہیں ہے، اور صالحین سے جو تقاضا وہ عام مسلمان سے نہیں ہے۔ اس لیے توبہ اور استغفار سے کوئی انسان کسی مقام پر بھی چلا جائے اس سے فارغ نہیں، خالی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو انسان تین حالتیں آتی ہیں، یا صبر کی آتی ہے، یا شکر کی آتی ہے، یا استغفار کی آتی ہے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امام غزالی نے حدیث نقل کی ہے جو آج میں نے تلاوت کی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ایدخل من امتی کا احد الجنت بغیر حساب، کیا آپ کی امت میں کوئی انسان ایسا ہے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے؟ یعنی یہ ان 70,000 لوگوں کے علاوہ ہے جو منصوص ہیں، وہ الگ ہے، جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 انسان وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کا نہ میزان لگے گا نہ حساب ہوگا، وہ سیدھے ہی ان کو جنت بھیج دیا جائے گا باہر کے راستے سے۔ ایک سیدھا راستہ ہے، ڈائریکٹ راستہ نہیں ہے، باقی تو میدان سے ہو کر گزرتے ہیں، معاشر سے ہو کر گزرتے ہیں، سامنے حساب کتاب سے ہو کر گزرتے ہیں، لیکن ایک ایسا راستہ جو عرش کے نیچے سے جاتا ہے اور سیدھا جنت چلا جاتا ہے، یہ وہ بغیر حساب کتاب والے وہ لوگ ہیں، وہ وہاں سے نکل جائیں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا بائی پاس، شہر کا بعض شہر میں جانا نہیں پڑتا، یہاں بھی ان کو وہاں نہیں جانا پڑے گا، اللہ کے سامنے میزان جب لگے گا وہاں نہیں جانا پڑے گا، ان کو سیدھا۔ یہ 70,000 اس امت کے 70,000 انسان ہوں گے، جن میں تو کاشف بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جن کا نام ہمیں پتہ ہے کیونکہ وہ فوراً کھڑے ہو گئے تھے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کی، انہوں نے کہا دولت آخرت کی بٹ رہی ہے، انہوں نے کہا میرے لیے دعا کیجیے میں بھی ہو جاؤں، اور میں تو ہو گیا۔ یہ آخرت کی دولتیں یہ اللہ کے نبی ہی بانٹ سکتے ہیں، اور کس کی کیا بس ہے، کسی کا بس نہیں، کتنا پورے عالم کا بادشاہ ہو کہ یار میرا ایک چھوٹا سا گناہ تم اللہ سے معاف کرا دو، اس کے بس میں نہیں ہے۔ یہ پیغمبر سلام ان کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، استغفر لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمیں ہمارے گناہ معاف فرما دے، سلام پیش کر کے جب یہ درخواست امت سے پیش کرتا ہے اور آگے سے ہاں ہو گئی، سارے گناہ سے معاف ہوئے، کیونکہ قرآن نے بشارت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ اگر یہ لوگ ظلم کر کے آپ کی خدمت میں آئیں، فاستغفر اللہ، خود بھی اللہ سے توبہ استغفار کرے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے استغفار کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے۔ کتنے واقعات ہیں، آئے اور بس گناہ معاف ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولت دے سکتے، فرمایا تو ہو گیا۔ لہٰذا ان 70,000 انسان جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے وہ الگ ہے، ان میں ایک کا نام معلوم ہے، وہ کاشف بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن عام لوگوں میں سے کون وہ جا سکتا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا کوئی ایسا عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ عمل کریں اور ہم بغیر حساب کے کتاب کے جنت میں چلے جائیں؟ کیا آپ کی امت میں ایسے کوئی لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، نام، ہاں، من ذکر ذنوبہ فبکا، جس کو اپنے گناہ یاد آئے اور وہ رونے لگے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں لے جائے۔
من ذکر ذنوبہ فبکا، یہ گناہوں پر رونا معمولی چیز نہیں ہے، لیکن یہ انسان کب روئے گا؟ جب فکر کرے گا تبھی روئے گا نا۔ جب رات دن چلا ہوا ہے اس کسی بات کی فکر ہی نہیں، اس لیے دوسری روایت میں آتا ہے حقیق بالمرء ان یکون له مجالس یخلو بها۔ کنز العمال کی روایت ہے کہ انسان کو چاہیے اس کی کچھ ایسی مجلسیں ہوں جس میں وہ اکیلا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بٹھائے، تو اس مجلس میں کیا کرے؟ یذکر ذنوبہ ویستغفر اللہ منہا، اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کچھ خلوت کا وقت زندگی میں انسان کے ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے ترغیب دی ہے، یہ جو ہر وقت ہم جلوت کی زندگی بسر کرتے ہیں، ہم خلوت کی زندگی ہماری ہے ہی نہیں۔ جلوت کی اگر خلوت ہے تو گناہوں کے لیے ہے، یا گناہ کے لیے خلوت نہیں کرنی، خلوت محلہ کرنی ہے، اللہ کے ساتھ خلوت کرنی ہے، اپنی نالائکیوں کو سوچنا ہے اور پھر رونا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یاد رکھو خلوت دو ہی چیزوں کے لیے ہوتی ہے، یا محبت کے لیے ہوتی ہے، اللہ کو اس لیے اکیلا بیٹھا ہے کہ اپنے مولا کو یاد کرے۔ کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے، یاد ان کی دل نشیں ہوتی۔ ایک تو خلوت اس لیے کہ اللہ کو یاد کرتا ہے، محبت سے یاد کرتا ہے، اور اس کی محبت میں روتا ہے، محبت میں روتا ہے، اللہ کو یاد کر کر کے روتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اس میں کتنا بھی قرب اور وصل نصیب ہو جائے، عاشق کی تشنگی ختم نہیں ہوگی، تو غیر محدود ذات ہے، کہیں بھی چلا جائے، کہیں پہنچ جائے، درجے ختم نہیں ہوتے، پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے شیخ سعدی پر ایک دفعہ کیفیت طاری ہوئی، حالانکہ بہت اونچے درجے کے انسان ہے، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فیضان حاصل کیا براہ راست، خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا براہ راست، یعنی اس زمانے بڑے بڑے اکابر سے براہ راست فیض حاصل کرنے والا شخص، ہندوستان میں چشتی بزرگوں سے براہ راست فیض حاصل کیا۔ کس مقام پر پہنچے ہوئے تھے شیخ سعدی؟ ایک دفعہ کیفیت طاری ہوئی اللہ کی، وہ اتنا کچھ سمجھا، اتنا کچھ حاصل کیا، اتنا کچھ اللہ نے اپنا قرب دیا، لیکن پھر بھی تشنگی نہیں جا رہی۔ حالانکہ دنیا میں تو کسی کو وصل ہو جائے، دوست مل جائے، تو وہ جو پہلی تڑپ تھی فوراً ختم ہو جائے، فوراً ختم ہو جائے، لیکن یہاں تشنگی ختم نہیں ہوتی۔ تو پھر ایک شعر کہا کہ نہ حسن شکایت دارد نہ سادی راہ سخن پایا، اے اللہ نہ تیری حسن کی کوئی انتہا ہے، نہ سادی کے پاس الفاظ ہے۔ نہ حسن شکایت دارد نہ سادی راہ سخن پایا، بمیرد تشنا مستسقی بدریا ہم چنا باقی، پی کر عاشق فنا ہو گئے، لیکن تیرے دریا کا پانی ابھی تک اسی طرح باقی ہے۔ محبت میں یاد کرتا روتا ہے، تو کیا ملتا ہے؟ انعام کیا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، 7 انسان جن کو میں اپنے عرش کا سایہ دوں گا، ان میں رجل ذکر اللہ خالیا، وہ آدمی جو اکیلا بیٹھے ہوئے مجھے یاد کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اور اس محبت کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور میں اس کو عرش کا سایہ دوں گا جس دن کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا۔ اندازہ کیجیے کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک خلوت اس لیے ہوتی ہے، اکیلا بیٹھ کر یاد کر رہا ہے، اور دوسری خلوت ذکر ذنوبہ بکا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، یاد آتے ہیں گناہ تو روتا ہے اللہ کے سامنے، یہ بھی رو رہا ہے، یہ بھی رو رہا ہے، ایک محبت میں رو رہا ہے، ایک ندامت میں رو رہا ہے، ایک محبت میں اور ایک ندامت میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عجیب ہے کہ ندامت میں رونے والوں کے آنسوؤں کی قیمت بھی محبت
کہ ساتھ رونے والے کو آنسوؤں کے برابر کر دیں گے، بلکہ کہتے ہیں شہید کے خون کے برابر تول دیں گے۔ عجیب بات ہے، مولا رومی فرماتے ہیں شہیدوں کے خون کے برابر تول دیں گے، اس لیے کہ یہ اندر سے کٹ چکا ہے، ایسے ندامت تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی تلوار سے کہو میں نے اللہ کو ناراض کیا، اب رو رہا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قیمت لگا دیں گے بخون شہیدہ، اس کا شہیدوں کے خون کے برابر کی قیمت لگا دیں گے، کیونکہ مولا پر فدا ہو گیا ہے، اللہ کے خوف سے اس کا پتا پانی ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آنسو آ رہے ہیں۔ آنسو کیا ہے؟ آنسو خون سے بنتے ہیں، ماں کا دودھ بھی خون سے بنتا ہے، آنسو بھی خون سے بنتے ہیں۔ جب انسان کو ندامت ہوتی ہے تو پھر وہ خون آنسو میں تبدیل ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں ندامت کے آنسو گرم ہوتے ہیں اور خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ندامت سے دل جل رہا اس کا۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر دنیا میں ندامت کی آگ میں تم جلو گے، ندامت کی آگ میں جلو گے اور اپنے گناہوں کو جلاؤ گے تو تمہیں جہنم نہیں جانا پڑے گا، تمہیں سیدھا جنت بھیج دیا جائے گا، کیونکہ تم جلے جلائے آئے ہو، جلے جلائے آئے، گناہوں پر جل گیا ہے۔ لیکن یہ عجیب جلنا ہے، جلنے کا بھی فرق ہے۔ دنیا میں کسی شے کو آگ لگ جائے کالی ہو جاتی ہے، موسیٰ صلاۃ والسلام کی نے درخت دیکھا اس کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ بجائے کالا ہونے کے زیادہ سرسبز ہو رہا تھا۔ یہ ایسا جلنا ہے کہ انسان جب ندامت پر جلتا ہے اور اس کا دل جلتا ہے اور وہ روتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کالا ہو جائے اس کے چہرے پہ نور آتا چلا جاتا ہے۔ یہ عجیب ہے، یہ اللہ کی کیونکہ ندامت کی آگ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص آگ ہے جس میں جب وہ جلتا ہے۔ اور یہی انسان امام غزالی فرماتے ہیں انسان اگر دنیا میں تو ندامت کی آگ میں جل کر اپنے گناہوں کو جلا کے نہیں لایا تو تجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں۔ اور حدیث میں آتا ہے قدم توحشو کہ جہنم سے جب ان کو نکالا جائے گا، ایمان والوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اور فرشتوں کی سفارش سے، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، علماء اور شہداء اور حافظوں کی اور قاریوں کی سفارش سے نکالا جائے گا، قدم توحشو کہ جل جل کے بالکل سیاہ ہو چکے ہوں گے اور صرف ان کی ماتھے کی جگہ چمک رہی ہوگی جس سے انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہوگا۔ آج کوئی حکم اللہ تعالی حرم اللہ، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ یہ پیشانی کی جگہ جس سے سجدہ کرتے ہیں اور آپ یہ نماز پڑھنا یہ معمولی بات نہیں، سجدہ کرنا اللہ اس کو حرام کر دیں گے۔ خبردار آگ، خبردار اگر یہ جگہ جلائی اس لیے کہ اس نے اس سے مجھے سجدہ کیا تھا، اسی سے پہچانے جائیں گے۔ کہتے ہیں جب جہنم میں تلاش کے لیے جائیں گے وہ تو بالکل اندھیرا ہوگا، وہاں پر بالکل اندھیرا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ 1000 سال تک آگ جلائی گئی تھی، سرخ تھی، پھر جلائی گئی سفید ہوگی، پھر جلائی گئی سیاہ ہو گئی، 3000 سال تک جہنم کی آگ جلائی گئی۔ یہ جگہ چمکتی ہوگی اور یہاں نیکی یہاں چمکتی ہوگی، دل میں رائی کے برابر، کوئی جौ کے برابر، کوئی گندم کے برابر وہ نظر آئے گی۔ آج تو چھپی ہوئی ہے چیز، وہاں ہر چیز باطن کی نظر آئے گی، باطن کی۔ تو کہتے ہیں جنتیں بھی پھر ایسی دی جائیں گی، ایسے کمرے ہوں گے کہ اندر سے باہر، باہر سے اندر نظر آتا ہو، ایسے ہوگا جیسے دیوار ہی نہیں ہے، اتنی خوبصورت ہو۔ یہ نور ظاہر ہوگا وہاں پر، یہ چھپا نہیں ہوگا، دنیا میں چھپا ہوتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے فرمایا اب میں ان کو نکالوں گا جن کے پاس کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے جس سے ذرا بھی نور حاصل کیا ہو، لیکن دل میں توحید تھی، دل میں ہمیں مانتے تھے وہ، بس فرمایا 3 دفعہ ہاتھ ڈالیں گے اور بے شمار مخلوق کو نکال کر جنت میں بھیج دیں۔
تو امام غزالی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھو دنیا میں ندامت کی آگ میں جل لو، جس کو جیسا حدیث میں آیا کہ ہر آدمی کو اپنے خلوت کا ایک وقت ہونا چاہیے، اس کے پاس روزانہ کچھ دیر بیٹھے، اللہ کے سامنے بیٹھے، اکیلا بیٹھے، اور اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اسی کو حکیم الامت تھانوی نے کسی نے حضرت نصیحت کیجیے، میں رات بستر پر بیٹھ کر سونے سے پہلے دن بھر کے گناہوں کی معافی مانگ کر سونا، اگر اسی رات تو فوت ہو گیا تو تیرے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اپنا روزانہ کا کھاتا روزانہ صاف کر کے سو، عقل مند انسان روزانہ کھاتا، تو بتاؤ اس میں کون سا زور لگتا ہے؟ لیکن دل کو حاضر کرنا ہوتا ہے اور دل میں پشیمانی ہوتی ہے اور دو الفاظ اللہ معاف کر دیجیے، بس بتاؤ اس میں کون سا زور لگتا ہے، کون سے اس میں پیسے دینے پڑتے ہیں؟ اس لیے ایک بڑھیا نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی نا کہ بیٹو جنت کی تو ہر چیز مفت ہے اور جہنم کی ہر چیز پیسے سے لینی پڑتی ہے۔ تو مسجد جاتا ہے تو اس سے پیسے لیے کبھی نہیں، تو وضو کرتا ہے گرم پانی سے سردی میں پیسے لیے کبھی؟ کہا کہ نہیں۔ تو پنکھا چلاتا ہے پیسے لیے کبھی؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا تو توبہ استغفار کرتا ہے پیسے لگے؟ نہیں۔ تو تلاوت کرتا ہے پیسے لگے؟ نہیں۔ اور جہنم کے ہر کام کے لیے سینما جانا ہے پیسے دینے پڑیں گے، بدماشی کرنی پیسے دینے پڑیں گے، شراب پینی پیسے دینے پڑیں گے، آپ کو پانی چاہیے کوئی بھی آپ کو اچھے سے اچھا پانی جی منرل واٹر پی تو منرل واٹر لا کر دے دے گا، کوئی پیسہ آپ سے چارج نہیں کرے گا، اور شراب پیے گا پیسہ دینا پڑے گا، بدکاری کرے گا تو اسے کبیسنی کو جو ہے نا وہ بدماشنی کو پیسے دینے پڑیں گے، یارنی پر سارا مال اسباب عزت ہر چیز لٹانی پڑے گی۔ فرمایا کہ دیکھ بیٹھو دیکھو اللہ نے جنت کی ہر شے مفت رکھی ہے، اس لیے کہا فَنُيَسِّرُ لِلْيُسْرَىٰ کہ جنت ویسے بھی آسان ہے، ہم مزید آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں جنت کی کام کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس پر پیسہ لگتا ہو، بہت آسان ہے۔ اس کے مقابلے پر آج اگر آپ حج عمرے پر جاتے ہو، حج عمرے پر آپ یہی وزٹ لندن کا کر لیں، یہی وزٹ ملیشیا کا کر لیں، یہی وزٹ تھائی لینڈ کا کر لیں، آپ کے ایک مہینے کا پیکج عمرے کا ایک طرف ہے اور ایک دن کا خرچہ ایک طرف ہے، کر کے دیکھ لو پتہ لگ جائے گا، پھر پتہ چلے گا یار یہ مفت حج، یہ تو مفت ہے، تو مفت ہے۔ تم جاتے ہو 5 ریال 10 ریال کی اچھی روٹی کھا لیتے ہو، حرمین شریفین میں 8-10 ریال کی اچھی اچھی روٹی ملتی، تھائی لینڈ میں نہیں ملے گی، تمہیں ملیشیا میں نہیں ملے گی، لندن میں نہیں ملے گی، امریکہ میں نہیں ملے گی، وہاں تم حیران ہو جاؤ گے۔ ابھی ہم ایک جگہ افریقہ گئے تو وہاں پر ہمارے دوست نے وزٹ کرایا، ہمارے دوست ایک ساتھ کاروباری دوست بھی تھے جو ان چیزوں کو جانتے تھے، ہم تو سب مفت خورے لوگ ہیں، مولوی لوگ تو مفت ہیں۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت فلانا بندہ آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ شیخ الاسلام ہمارے والد صاحب کے استاد تھے، ہمارے سب سے بڑے ہیں مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ، 17 سال جن نے روزہ اقدس پر بیٹھ کر حدیث شریف پڑھائی، 17 سال۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں ان کو بلایا گیا، جب سید انور شاہ کشمیر رحم اللہ چلے گئے تو پھر بلایا، اور یہاں شیخ الحدیث بنے، یہی انتقال ہوا تو پھر فلاں آدمی برا کہتا ہے، تو میں ہم تو مفت کھو رہے ہیں بھائی، بچپن میں ماں باپ کی مفت کھائی، پھر مدرسے میں مفت کھائی، اب بھی مفت کھا رہے ہیں، آخر میں بھی مفت میں جائیں گے۔ جو گالیاں دیتا ہے نیکیاں ہم لے لیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، وہ پھنس جائے گا۔ کوئی کسی کو برا کہے گا تو اس کو نیکیاں دینی پڑے گی بھائی، اگر اس میں برائی نہیں ہے تو نیکیاں دینی پڑے گی۔ فرمایا وہاں بھی مفت یہاں بھی مفت، ہمیں تو اندازہ نہیں تھا بھائی۔ تو میں نے اسے پوچھا یار یہ جو ہم نے وزٹ کیا ہے 3-4 دن کا، ہم نے یہ جنگل میں، افریقہ کے جنگل میں کیمپ کیا ہے، یہ کیا اس طریقے پر جو انتظامات، انہوں نے کہا حضرت صاحب کم از کم $20,000 کا خرچہ ہے، اور میں ویسے کر لی۔ تو میں کہتا ہوں حج عمرے پر جاتے ہو تمہیں پیکج مہنگے لگتے ہیں،
اور معافیاں بھی لے کے آ جاتے ہو، مرتبے لے کے آتے ہو، مقام لے کر آتے ہو، ایسے ہو جاتے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلے، اور اللہ کا دیدار، اللہ کے گھر کا دیدار، رسول اللہ کے روزے کا دیدار، اور وہ اتنی بڑی فضیلت آپ نے فرمایا جو میرے بعد میری دنیا سے جب میری قبر پر حاضری دے گا، گویا کہ زندگی میں میری زیارت کر لی۔ اتنی فضیلت، اللہ اکبر، بیان نہیں کی جا سکتی، اللہ الفاظ نہیں ہیں کہ وہاں جانے کی کیا کیا فضائل ہیں۔ اور خرچہ دوسری جگہ دیکھ لو، تم وزٹ کر کے دیکھ لو، پوچھ لو جا کر کہ یار میں 10 دن کے لیے ملیشیا شہر کے کتنا خرچہ ہوگا، وہ کہے گا لکھ دے، لاؤ جی 15 لاکھ روپے لاؤ، 20 لاکھ روپے لاؤ، ہوٹل اتنے کا، روٹی اتنے کی فلاں، اور یہاں ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے اسباب دنیا میں مفت رکھے، آسان رکھے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تو چنانچہ حدیث میں بھی صاف فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے کون جائے گا جنت میں؟ ان 70,000 کے علاوہ جانا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ من ذکر ذنوبہ فبکا، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں بھیج دے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ زمین پر روتا ہے، دل کی گہرائیوں سے روتا ہے ندامت سے اپنے گناہوں پر، اور جس کی آہو فغاں عرش کے پاس اوپر جاتی ہے، کیونکہ ہمارے سارے اعمال سارا کچھ اوپر جاتا ہے، وہ مرکز ہے عرش، اللہ کا عرش مرکز ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں تشریف فرما ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ ایک مرکز ہے، لہٰذا اس مرکز میں جب سب کچھ جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کا عرش بھی ہلنے لگتا ہے اس گناہگار کے رونے کی وجہ سے۔ لذت، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے کہ او یہ بندہ، اس کا تو جگر پھٹ جائے گا، کس طریقے پر اپنے گناہوں پر ندامت سے رو رہا ہے۔ لہذا خلوت، تھوڑا خلوت بھی کرے انسان اپنے معمولات میں، تھوڑی دیر بیٹھ کر، یا موبائل کو بھی پاس نہ رکھے، یہ بھی خلوت میں، بلکہ یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ یعنی کہتے ہیں اگر موبائل بند ہو، کوئی معلومات لینا چاہے تو اس میں سے کھینچ لیں گے کہ آپ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں، عجیب بات ہے، یہاں تک لکھا ہوا ہے۔ لہذا خلوت کرے دو کاموں کے لیے، یا محبت سے ان کو یاد کرے، یا گناہوں پر ندامت سے معافی مانگے، تو پہلے والے کو عرش کا سایہ ملے گا، اور دوسرے والا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔